آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا، مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ایران پر رواں ہفتے متوقع امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیل ہائی الرٹ، پولینڈ کا اپنے شہریوں کو ایران سے نکل جانے کا حکم، اور ایسے میں آج غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں مدعو کیے گئے ممالک کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ آف پیس کی اہمیت سے متعلق گفتگو کی، اور ساتھ ہی ان 8 جنگوں سے متعلق بھی گفتگو کی کہ جنہیں انہوں نے ختم کروایا، اور بقول صدر ٹرمپ جلد نوی جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کی صورتحال کو کمپلیکس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری ٹیم بہت زبردست ہے، انہوں نے بہترین کام کیا ہے، یہ بورڈ ایک بہترین بورڈ ہے۔ صدر ٹرمپ نے تمام ممالک کے سربراہان کا شکریہ ادا کیا، آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جنگ ختم کرنے کا کریڈٹ لیا اور پھر دونوں سربراہان کو کھڑے ہو کر تالیاں بجانے کا بھی کہا۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت پسند کرتا ہوں، جب میری ان سے بات ہوئی یہ جنگ لڑ رہے تھے، 11 جہاز بھی گرائے جا چکے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی اور انہیں گریٹ گائے اور گڈ ٹف فائٹر قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے امید کا اظہار کیا ہے کہ غزہ میں جنگ جلد ختم ہو جائے گی، حماس جلد ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تمام 28 بلاک ہلاک اسرائیلی ارغمالیوں کو واپس بھی لایا جا چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب مہیا کرنے پر مختلف ممالک کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ امریکہ غزہ کے لیے $10 ارب مہیا کرے گا۔ واضح رہے کہ اب تک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس بشمول یونائٹڈ نیشنز، EU اور ورلڈ بینک کی اسیسمنٹس کے مطابق غزہ کی تعمیر نو کے لیے تقریباً $70 ارب کی ضرورت ہے۔ ابھی تک 5 ارب جو ہیں وہ ایئر مارک کیے گئے ہیں، اور آج صدر ٹرمپ نے امریکہ کی طرف سے 10 ارب کا اعلان کر دیا ہے، which is still $15 billion, very short of the $70 billion required for Gaza's reconstruction۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں امن کو ایٹمی ہتھیاروں سے نتھی کرتے ہوئے ایک بار پھر ایران کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تقریباً 10 دنوں میں ایران سے متعلق پتہ چل جائے گا۔ President Trump said Iran must make a deal. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and if they do not make a deal, اگر وہ ڈیل نہیں کرتے bad things will happen۔ صدر ٹرمپ نے نوبیل امن انعام کی خواہش ترک کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں دنیا میں صرف امن چاہتا ہوں، میری نظر میں نوبیل انعام کی کوئی اہمیت نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق کہا ہے کہ بہت سے ممالک نے فوج مہیا کرنے کی حامی بھری ہے، مگر انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سا ملک کتنے فوجی فراہم کرے گا۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ طور پر 50 ممالک کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ 35 ممالک نے دلچسپی ظاہر کی، 26 نے باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا، جبکہ 14 ممالک نے دعوت کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کے علاوہ مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر جیسے اہم مسلم ممالک بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں، جبکہ امریکہ کے بڑے یورپین اتحادی بشمول برطانیہ اور فرانس اس بورڈ میں شامل نہیں ہیں، جبکہ کئی یورپین ممالک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غزہ امن بورڈ کی تشکیل اقوام متحدہ کو پس پش ڈال سکتا ہے، لیکن آج صدر ٹرمپ نے اس کو ون اپ کیا۔ آج ہی صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کی نگرانی میں یونائٹڈ نیشنز کو لانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ آج ہی عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ کو اس منصوبے کے بارے میں کئی خدشات ہیں، اور وہ اسے عالمی بحرانوں کے حل کے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج بورڈ آف پیس کے پہلے باضابطہ اجلاس میں جن نکات پر بات چیت متوقع ہے ان میں غزہ میں پائیدار جنگ بندی، بورڈ آف پیس کے لیے فنڈنگ کا انتظام اور ایک ایسے عالمی فورم کی تشکیل پر غور شامل ہے کہ جو قیام امن کے لیے کام کر سکے گا۔ لیکن واضح رہے آج کے پہلے اجلاس میں بھی there was no Palestinian representation in this board۔ اس کے علاوہ اجلاس میں غزہ میں امن کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تشکیل پر بھی غور کیا جا سکتا ہے تاکہ غزہ کو محفوظ خطہ بنایا جا سکے۔ ناظرین، 3 دن قبل صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ بورڈ آف پیس کے رکن ممالک نے غزہ میں تعینات ہونے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ہزاروں اہلکار فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں یہ کہا کہ رکن ممالک نے غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو کے لیے
$5 ارب سے زائد فنڈ فراہم کرنے کا بھی عہد کیا ہے، جبکہ سیکیورٹی اور امن برقرار رکھنے کے لیے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ ساتھ مقامی پولیس اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حماس کو مکمل اور فوری غیر مسلح ہونے کے اپنے عزم پر قائم رہنا ہوگا۔ ان فیکٹ ہی سیڈ the world is now waiting for حماس۔ انہوں نے کسی پوائنٹ پہ بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اسرائیل کو سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے رکنا ہوگا۔ اسرائیل بھی اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے، but nowhere did he say that Israel needs to stop violating the ceasefire agreement۔ ناظرین، اس وقت غزہ میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیل مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ حماس ہتھیار چھوڑنے پر آمادہ ہو۔ اسرائیل نے حماس سے چھوٹی ذاتی رائفلیں ضبط کرنے سمیت وسیع پابندیوں کی تجویز بھی دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ بھاری ہتھیار کہ جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے وہ AK-47 کا ہے، اور یہی اہم ہتھیار ہے اور اسے ہی جانا ہوگا۔ آج ہی ترجمان پاکستان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم بورڈ آف پیس میں شرکت کریں گے اور پاکستان کو بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق اپنی ریڈ لائن ظاہر کی ہے۔ اس کا مینڈیٹ سامنے آنے تک پاکستان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان اپنی فوج امن کے لیے دے سکتا ہے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں۔ خوف ایک اور بین الاقوامی ادارے کا ہے کہ جو اس درینہ مسئلے یعنی کہ فلسطین کے مسئلے کا کوئی ٹھوس حل تلاش کرنے کی بجائے کرائسس مینجمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، فلسطینیوں کے لیے وہی نظام کہ جس نے ان کی تباہی کو ممکن بنایا تھا اب ان کی بحالی کی نگرانی کے لیے بھی خود کو پوزیشن میں لا رہا ہے۔ ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک، فنڈز فراہم کرنے والے ممالک، اسرائیل کی نسل کشی کی اجازت دینے والے ممالک یا سفارتی احاطہ فراہم کرنے والے ممالک، دے آر آل ویری مچ ہیئر۔ لیکن اس بورڈ میں اسلامی ممالک کی شرکت ہمیں کانفیڈنس دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں لیوریج اور اپنا وزن دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکی صدر جس وقت بورڈ آف پیس سے خطاب کر رہے تھے، دنیا میں امن کا خواب دیکھ رہے تھے، عین اسی وقت امریکی میڈیا میں یہ رپورٹ شائع ہو رہی تھی کہ امریکہ ایران پر رواں ہفتے کے آخر تک حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ امریکہ رواں ہفتے کے اختتام تک ایران کے خلاف محدود یا وسیع فوجی کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ البتہ صدر ٹرمپ نے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی حکام نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ممکنہ کارروائی سے متعلق عسکری اور سفارتی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ اس معاملے پر مسلسل مشاورت اور غور و فکر میں مصروف ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوج نے خطے میں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی ممکنہ کارروائی کے خدشات کے باعث اسرائیل میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور اپنے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، قریبی بینکس کی معلومات رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ اگلے ہفتے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی نیوز چینل CBS نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی ٹائم لائن طے کر لی ہے اور یہ حملہ رواں ہفتے ہو سکتا ہے۔ البتہ ابھی انہوں نے حملے کی ٹائمنگ سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ CNN نے بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اس حوالے سے مسلسل مشاورت جاری ہے۔ ابھی تک پینٹاگون نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ وائٹ ہاؤس ترجمان یہ واضح کر چکے ہیں کہ ایران پر حملے کے جواز موجود ہیں۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ صدر ٹرمپ کی بات مانے اور معاہدے کے لیے تعاون کریں۔ اس کشیدہ صورتحال میں پولینڈ کے وزیر اعظم نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ براہ کرم فوری طور پر ایران سے نکل جائیے اور اس ملک کا سفر نہ کیجیے۔ سو we are being told that Saturday could possibly be the day when America attacks Iran۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، سید حسام الدین مہاجری ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایران سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ مہاجری صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ صدر ٹرمپ ابھی دنیا سے مخاطب تھے اینڈ دو چیزوں کا انہوں نے انکشاف کیا کہ اب پوری دنیا دو چیزوں کا انتظار کر رہی ہے، ایک کہ حماس جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے اینڈ آف کورس اپنے ہتھیار ڈال دے، اور دوسرا ایران اب کیا کرتا ہے۔ ایران مسٹ میک اے ڈیل سیز پریزیڈنٹ ٹرمپ، دے کی ناٹ کنٹینیو ٹو تھریٹن دا اسٹیبلٹی آف دا انٹائر ریجن۔ صدر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیل نہ کی ایران نے، بیڈ تھنگز ول ہیپن، بری چیزیں ہوں گی، ایک بار پھر متنبع کر رہے ہیں۔ سو مہاجری صاحب، مجھے فرمائی دیجیے گا کہ ایز آف رائٹ ناؤ صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے، ایران کے اندر کیا ماحول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور آپ کے ویورز کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ ایران میں وہی صورتحال ہے جو 47 سال سے جاری ہے۔ ہم نے 25 سال سے ان سے ایٹمی پروگرام سے متعلق باتیں کی ہیں۔ پہلے دن سے ہم نے کہا کہ ہمارے جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پرامن ہے اور سویلین یوز کے لیے ہے۔ اب ٹرمپ صاحب ایران کے ذخائر، ایران کے معدنیات، ایران کی تیل اور گیس کے کو یعنی اس کے خاطر ایران کے جو جیو پولیٹیکل
पोजीशन है रीजन में, और खास तौर से ईरान की जो आज़ादी और यानी ईरान की जो इंडिपेंडेंस है उसकी वजह से, और ईरान अमेरिका का गुलाम नहीं है, इसीलिए बार बार ट्रंप साहब ईरान को धमका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान हमेशा मजलूमों की हिमायत करता हुआ है, और आज फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हामी ईरान है, और इसी वजह से ट्रंप साहब किसी न किसी बहाने से ईरान पर हमला करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि अगर ठीक है अमेरिका शायद दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हो, लेकिन ऐसा तमाचा उसको रिसीट किया जाएगा, मैं आपको ईरान का स्टैंस बता रहा हूं कि वो याद करेंगे। और जैसे वियतनाम में वो जाके फंसे थे, जहां जैसे अफगानिस्तान में जाके फंसे थे, वैसे और शायद उससे भी बहुत बदतर, क्योंकि हम वियतनाम के पास तो ये मिसाइल ताकत नहीं थी, ये ड्रोन ताकत नहीं थी। अफगानिस्तान तो एक पसमानदा मुल्क है, और ईरान जो है, ईरान में एक खित्ते में बल्कि नहीं दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब ट्रंप साहब आग से खेल रहे हैं, और इनके लिए भी खतरा है, ये नहीं है कि ईरान के लिए खतरा हो। आप देखें यूक्रेन में रूस जैसी ताकत 4 साल से फंसा हुआ है, तो ईरान में भी अगर आएंगे ये लोग तो ऐसा इनसे सलूक किया जाएगा कि वो याद करेंगे। महाजरी साहब देखें, दिस इज ऑल हैपनिंग जब एक बहुत तगड़ा बिल्डअप कर रहा है अमेरिका मिलिट्री हार्डवेयर का, एंड दिस इज कमिंग एज द यूएस एंड ईरान आर स्टिल परसुइंग डिप्लोमेटिक टॉक्स। ऑफ कोर्स इसको गनबोट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, बट सर सवाल ये है कि अब अमेरिका जो है एक सेकंड बैटलशिप मूव कर रहा है रीजन के अंदर, और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप ने बड़ी तफसीली तौर पर अटैक की ऑप्शंस अपने तमाम तरह एडवाइजर्स से डिस्कस किए हैं, और एक यूएस स्ट्राइक जो है वो मुमकिन तौर पे एज अर्ली एज सैटरडे यानी कि हफ्ते के रोज भी हो सकती है। इसका इदराक है इरानियन रजीम को? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, और हम मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। आपने देखा कि जून में जब उन्होंने हम पर हमला किया था, तो हमने जो रिटेलिएशन की है वो पछता गए, और खुद इल्तिजा कर के हमसे जंगबंदी की उन्होंने दरखास्त की है। ईरानी कौम को देखे, ईरानी तारीख को देखे, ईरान ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन रिटेलिएट जरूर किया। अगर हमें कोई हमला करेगा तो हम ऐसे जवाब देंगे कि वो याद करेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इजराइल पर कोई क्यों हसास नहीं है? ईरान ने कौन सी ऐसी जुल्म किया है, कौन सी ऐसी जारियत की है? ईरान सिर्फ पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी चाहता है। सर ये हक तस्लीम नहीं कर रहा अमेरिका। अमेरिकी सदर ने आज कहा है कि 10 दिनों में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। इन 10 दिनों में अमेरिका कौन होते हैं मेरी बहन? अमेरिका कौन होते हैं? अमेरिका अपने लिए कहता रहे हम अपना काम करेंगे। 47 साल से ईरान एक आजाद मुल्क है। हम अमेरिका का 10 दिनों में ईरान क्या रियलिस्टिकली क्या प्रपोज कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या लचक दिखा सकता है जिन 10 दिनों की मोहलत दी है आज सदर ट्रंप ने? नहीं, कोई लचक नहीं। पहले नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने 1300 मुलाकातें की है, बिलखुसूस 420 मुलाकातें हमने खास अमेरिका से की है, और इसमें तकरीबन 5000 घंटे से ज्यादा हमने इनसे मुलाकात की। पहले दिन से लेकर आज तक हमारी बात एक है, हम हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना हक जो है हम वो गंवाना नहीं चाहेंगे। हमारे को भी हक है, हमारे साइंसदानों को भी हक है, हमारे जवानों को भी हक है कि वो भी टेक्नोलॉजी यानी एटमी टेक्नोलॉजी जैसे दूसरे शोबों में ईरान ने तरक्की की है। हमारा हक बनता है। आज ये एक किस्म की बैनुल अक़वामी आमरीयत है जो कि अमेरिका हम पर मुसल्लत करना चाहता है। आखिरी दम तक ईरानी अवाम अपने हक पर कायल है और अपने हक पर डटा हुआ है। हमारे साथी, हमारे दोस्त शहीद हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर अहमद जुल्फकारी जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, सिर्फ इस वजह से कि वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, इजराइल ने उसको टारगेट किया। ईरानी अवाम में से 80 मिलियन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 मिलियन शहादत के लिए तैयार है। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि इमाम खुमैनी ने कहा कि फारसी में मैं आपको कहूंगा, अमेरिका हीच गलती नहीं तूने बकोने। सर मगर आपकी बातों से भी ये लग रहा है कि एक प्रोस्पेक्ट जो है ब्रेक थ्रू का वो बड़ा रिमोट लगने शुरू हो गया दोनों साइडों को। दिस बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं जो अभी भी ज़ेरे बहस नहीं आए। अमेरिका की भी इंतज़ामिया की तर्जुमानी बता रही हैं, ट्रंप उन्होंने ये इंसिस्ट किया है कि ईरान एग्री करे रिस्ट्रिक्शंस अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, और फिर न्यूक्लियर वर्क के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस पे एग्री करे। और आई अंडरस्टैंड कि अभी तक तेहरान ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी हैं, दीज आर आउट ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ईरान, बट वेयर डज दैट लीव अस सर? यानी कि जंग तो फिर नागुज़ीर हो गई ना?
نہیں، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. جیسے عراق یعنی صدام حسین کی طرف سے جو ہم پر جنگ مسلط کی گئی تھی، 8 سال ایرانی عوام نے ڈٹ کے اس جنگ میں کھڑے رہے. اور یہ جنگ میں آپ کو بتاؤں یہ 1-2 دن کی جنگ نہیں ہوگی، ایک لمبی جنگ ہوگی. اور دنیا والے دیکھیں گے کہ ایران کی طاقت دیکھیں گے، بلکہ دنیا والے دیکھ چکے ہیں. میں صرف اس بات پر مجھے افسوس ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے کہ آگے اپنی باتیں ڈکٹیٹ کرے. یونائٹڈ نیشن ہے، مختلف عالمی ادارے آج تو ہیں، یونائٹڈ کیوں نیشنز کے اوپر بھی اوور سائٹ کے لیے بورڈ آف پیس کا کہہ دیا ہے کہ بورڈ آف پیس یونائٹڈ نیشنز پہ کی نگرانی کرے گا. یہ بھی دعویٰ کر دیا صدر ٹرمپ نے. نہیں، سر بورڈ آف پیس کس نے بنائے؟ ٹرمپ نے بنائے. ہم تو بورڈ آف پیس کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے. جی سر، وہ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ایک سازش ہے. میں بورڈ آف پیس کو ہی ہم نہیں مانتے. ہم یعنی ہم یہ دیکھیں، یہ جو سر عراق، لیبیا، پرانے زمانے کی جو افغانستان، ان کولونائزیشن ممالک تھا، میں سر ایک لمبی جنگ ہوئی. اگر ہوئی تو پھر وہاں پر حکومت کا ہم نے دیکھا خاتمہ بھی ہوا. سو ورسٹ کیس سیناریو آپ لوگوں کے پاس اینڈ آئی ایم سیئنگ آل دس سر بیکاز وائٹ ہاؤس بار بار کہہ رہا ہے کہ اٹ ول بی ویری وائز اف ایران agrees and makes a deal with the US. 10 دن کی مہلت دے دی ہے صدر ٹرمپ نے. آپ کہہ رہے ہیں قطع نظر ان سب سے ہم نہیں لچک دکھائیں گے. نہیں، ہم تو سر اپنے بات شروع سے میری بہن شروع سے لے کے آج تک ہماری بات ایک ہے. ہم نیوکلیر پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ہم اپنے ہتھیار کبھی بھی اپنے دشمن کے سپورٹ نہیں کریں گے. ہمیں بھی حق ہے، جیسے آپ کے پاکستان میں، آپ کے ملک میں، تمام دنیا کے ممالک میں ان کو حق ہے کہ اپنا دفاع کریں. اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو تو آپ کے جو پڑوسی ممالک ہیں، ملک ہے، وہ آپ پر حملہ کریں گے. تو ہم پر بھی یہی ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے ہتھیار ہمارے ساتھ رہیں. ایٹمی پروگرام پہ بات کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا ہے. یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نقطہ نظر سے جو آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ حرام ہیں، تو ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا، دیکھیں آپ، یہ جو ٹرمپ صاحب ہے، یہ خود ہی ایران اور امریکہ اور 5 عالمی طاقتیں، ان کے ساتھ ایران نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. یعنی جو ان کے جو پچھلے دور حکومت میں انہوں نے خود ایک طرفہ طور پر اس سے پسپائی کی ہے. انہوں نے وہی ایگریمنٹ اب دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی یہ تو پہلے ہی سے ہم آپ کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں ہیں. اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی افسردگی کو اضافہ کرتے رہیں گے. اگر نہیں انسان کی طرح بیٹھ کے بات کرو گے تو ہم بھی تیار ہیں. لیکن اگر دمکانے کی کوشش ہوگی، دیکھیں ایرانی عوام جو ہے نا، عزت کی بات جب اگر ہو تو ہم آخری لمحے تک ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، اور خون کے آخری بوند تک ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے. اور امریکہ سے بھی بڑا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہمارا جو مشعل راہ ہے جس وہ امام نیشنلزم حسین کا آپ علیہ ذکر کر السلام. رہے ہیں، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک اکنامک کرائسس کے بعد لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور بڑے تنگ تھے، مگر اب جو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کے اوپر لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں. اب کسی بھی صورت میں ابھی اپنی رجیم کے خلاف نہیں جائیں گے، اسٹینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ دیٹ از واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ہوپنگ فار ایز ویل. دیکھیں میڈم، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہاں پہ معیشتی مشکلات ہیں، یہ میں مانتا ہوں. لیکن ایران نہیں، دنیا کے کسی ایک ملک کو آپ دیکھیں، جب کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ کرے تو آٹومیٹکلی جو عوام ہے وہ متحد ہو جائیں گے. اور سر اب میں آپ سے ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک سوال پوچھوں گی. آپ ایک صحافی ہیں تو مجھے اس تھریٹ پرسپشن کے حوالے سے بتائیے گا. یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ جو ہے اس دوران سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر جو امریکہ کا ہے وہ صدر ٹرمپ بھیج رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور اٹس اکمپننگ شپس آر آلسو اسٹریمنگ اکراس دا اٹلانٹک اوشن ایز وی اسپیک انٹو دا میڈیٹرینین. اور جب یہ پہنچیں گی، اب یہ جوائن کریں گی یو ایس ایس ابراہم لنکن اور اٹینڈنٹ شپس جو پہلے بھی کیریئر اسٹرائک گروپ پرشین گلف میں موجود ہے. اب اکارڈنگ ٹو دا یو ایس آفیشل سر، یہ تمام تر تفصیلات دی جا رہی ہیں. نمبر آف ادر شپس آر آلسو ان دا ریجن. ایٹ لیسٹ 3 لٹورل کمبیٹ شپس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ریڈ سی میں ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہیں پرشین گلف میں نیئر دا اسٹریٹ آف ہارموز، اس حوالے سے بھی. سو یو آر ایکچولی کمپلیٹلی انگلفڈ رائٹ ناؤ. سو ٹاپ ایرانین نو پرابلم میڈم، نو پرابلم. دیکھیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اس زمانے کے جو جاہلیت میں تمام جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف تھے. الحمدللہ رب العالمین آج اسلام زندہ ہے.
امام حسین کے خلاف جو لاکھوں کی تعداد میں یزید کی فوج کھڑی تھی، لیکن 72 لوگوں نے اپنی جان کی تو قربانی دے دی، لیکن آج تک حسین ابن علی کا نام زندہ ہے. اور اگر ہم سب بھی مریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو نصب العین ہے، ہماری جو آئیڈیولوجی ہے، دنیا والے اس کو داد دیں گے. اور سر میں خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں، کیونکہ ایرانین افیشلز نے تو بہت دفعہ متنبع کر دیا ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا تو آپ لوگ ایران ملیٹریلی بلاک کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو. بڑا وائٹل شپنگ لین ہے سر، یہ پوری دنیا کی گلوبل آئل سپلائی کا 20% ہے یہ. سو اگر ایسا ہوا so will there also be a lot of pressure on Iran? Iranian state media تو رپورٹ کر رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم لوگ بند کر دیں گے for a few hours سیکیورٹی پریکاشنز کے تحت. ایران کی لیڈ جو آپ کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے وہ ملٹری ڈرلز بھی کنڈکٹ کر رہی ہے غالباً وہاں. بے شک. دیکھیں کل یہاں پہ ہماری ایک ڈرل ہوئی ہے، ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کچھ گھنٹوں کے لیے جس فوجی ڈرل یہ جو سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی جو نیوی ہے اس نے بند بھی کر لیے. اس سے متعلق ہماری تیاری ہے. When we are going to suffer, so of course everybody is also going to suffer. ایسے ہم دیکھتے نہیں رہیں گے. اور جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں، جہاں جہاں امریکی فوجی ہیں، جہاں جہاں امریکی ایمبسیز ہیں، ایران کی جو طاقتور میزائل ہیں ان کو ہدف بنائیں گے. اور یہ ایران کا حق ہے، کیونکہ ہم تو اپنے گھر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے سر، جب ایران امریکی حملے کا جواب دے گا، امریکی فوجی تنصیبات اور بحری بیڑیوں کو بھی نشانہ بنائے گا، تو یہ تو تنازع پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے نا، خاص طور پہ خلیج، عراق، شام، لیبنان کو. یہ خطے نیچرلی اٹ ول بی ریجنل کرائسس. تو دنیا کے جو ایجنسیاں ہیں، دنیا کے بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں، خطے کے ممالک پر یہ فرض ہے کہ امریکی صدر کو یہ جو ڈرامہ یہ چلا رہے ہیں، یہ جو جنگ طلبی ہے ان کی، اس کو روکیں. ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کس پر حملہ کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ خود منجی ہوئی، آپ ایک صحافی ہیں. ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے کس پر حملہ کیا ہے؟ ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران کا قصور کیا ہے؟ وہ ہم پر ظلم، ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں ہمارے ذخائر کی وجہ سے. ایران از the second biggest sources of gas and oil ایران میں ہے. ایران کی جو طاقت ہے، ایران ایک مسئلہ ہے. ایران کی جو اصلی مسئلہ ہے، ایران کا جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ ایران امریکہ کو یس سر نہیں کہہ رہا ہے. اسی وجہ سے ایران کے خلاف یہ سازش. سر مہاجری صاحب فرمائی دیجیے گا، it is still very unclear whether any attack on Iran would involve the US military alone یا پھر اسرائیلی ملٹری کی بھی انوالومنٹ ہوگی. آپ لوگوں کو اپنی رجیم سے کیا تفصیلات مل رہی ہیں؟ کوئی انفارمیشن ایسی ہے؟ اسرائیل is a proxy of امریکہ، یعنی اسرائیل اور امریکہ ایک ہی ہیں، کیونکہ ان پر امریکہ کے اندر بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صہیونی لابی کرتی ہے وہاں پہ یہ فیصلے. اور ایران یہ جانتا ہے کہ امریکہ اکیلا نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ دوسرے بھی ممالک ہو سکتے ہیں. ہم تیار ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آج ایران ہے تو کل ترکی ہے، اس کے بعد سعودی عرب ہے. یہ ایک ایران کو یعنی ختم کر کے یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کی باتیں مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے بھی فلسطین کی حمایت کی ہے. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اور بر صغیر میں بہت ایسے لوگ ہیں جو روشن ضمیر لوگ ہیں جو کہ فلسطینیوں کے حق اور امت اسلامیہ کی وحدت کے بارے میں سوچتے ہیں. میں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ ان مسائل کو غور سے دیکھیں، اور جو پروپیگنڈا جاری ہے امریکی حکومت کی طرف سے، اور بالخصوص یہ جو ٹرمپ کا جو ڈرامہ چل رہا ہے اس سے آگاہ رہیں. بہت بہت شکریہ مہاجری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین یہی جو ذکر کر رہے ہیں واقعی شاید پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک جو بورڈ آف پیس میں موجود ہیں ان کی یہی خواہش ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اسرائیل خود ہے، دیگر ایسے ممالک ہیں، جیرڈ کشنر ہیں کہ جو ایک ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں اور بڑا اوپنلی ویلیوبل واٹر فرنٹ پراپرٹی کے طور پر غازہ کی سرزمین کو دیکھتے ہیں. یہ بہت سے لوگ ادھر میوچول پیس بروکرز نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود
پاکستان کا اس بورڈ میں ہونا, دیگر اسلامی ممالک کا اس بورڈ میں ہونا, یہ اسی خواہش کے ساتھ ہے کہ ہم کوئی لیوریج استعمال کر سکیں, کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دے سکیں ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جدھر فلسطینیوں کی اپنی آواز یہاں موجود نہیں ہے. خطے میں پیدا ہونے والی یہی کشیدہ صورتحال اور پھر جنگ کے خطرات کے پیش نظر آج ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہارڈنڈ انڈیکس میں 6,682 پوائنٹس کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی. ناظرین, اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,72,170 پوائنٹس کی سطح تک گر گیا, جبکہ موجودہ ہفتے کے پہلے کاروباری دن یعنی کہ سوموار کو 100 انڈیکس میں 5,703 پوائنٹس کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی تھی, جس کے بعد منگل کو انڈیکس میں مزید 1,304 پوائنٹس کی مزید کمی دیکھنے میں آئی. اور پھر بدھ کے روز مارکیٹ کی صورتحال کچھ بہتر تو ہوئی, لیکن انڈیکس میں 5,703 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ یہ مندی ریسٹ آف دا ویک جو ہے برقرار رہی ہے. جمعرات یعنی کہ آج ایک بار پھر اسٹاک مارکیٹ کاروبار کے آغاز سے ہی مندی کی زد میں آ گئی اور مارکیٹ میں کاروبار کا اختتام جب دیکھنے کو آیا تب تک انڈیکس میں 6,682 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی, جس کے بعد مجموعی طور پر موجودہ کاروباری ہفتے کے پہلے 4 دنوں میں 100 انڈیکس میں 7,423 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. مارکیٹ کے کھلاڑیوں اور اینالسٹ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ہفتے کے شروع میں اسٹاک مارکیٹ میں کمی کی وجہ IMF مشن کی آمد اور پھر پاکستان میں بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کی وصولی کا معاملہ تھا, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں منفی رجحان پیدا ہو گیا. تاہم جمعرات کے روز مارکیٹ میں شدید مندی کی وجہ جیو پولیٹیکل صورتحال بتائی جا رہی ہے. As of right now, we are being told that America could potentially attack Iran coming Saturday, جس میں امریکہ کی جانب سے اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملے سے متعلق رپورٹس بھی ہیں. ناظرین, ایک اندازے کے مطابق سوموار کو 100 انڈیکس میں بڑی کمی کے پیش نظر سرمایہ کاروں کے 6.25 خرب روپے ڈوب گئے, اور اگر آج کی مندی کو دیکھ لیا جائے, اس کو شامل کر لیا جائے تو یہ رقم 10 خرب روپے سے تجاوز کر جاتی ہے. 1 فروری سے اب تک تقریباً 4% اسٹاک مارکیٹ گر چکی ہے. گزشتہ ماہ 23 جنوری کو اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,99,000 سے تجاوز کر چکا تھا, مگر گزشتہ 15 کاروباری دنوں کے دوران KSE 100 انڈیکس میں اب تک تقریباً 17,000 پوائنٹس کمی ہوئی ہے. بڑے بڑے ٹیک جائنٹس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کمپنیوں سے سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ واپس نکالنا شروع کر دیا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں مندی اپنی جگہ ہے, مگر PIA کی کامیاب نچکاری کے بعد PIA سے جڑی ایک مثبت خبر بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان روزویلٹ ہوٹل سے متعلق اقتصادی تعاون کے MOU پر دستخط ہو گئے ہیں. وفاقی وزارت خزانہ کے مطابق امریکی جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوٹل کی آپریشنل دیکھ بھال, تزئین و آرائش اور ممکنہ ری ڈیولپمنٹ کے امور پر اشتراک عمل طے پا چکا ہے. اور یہ پیش رفت, یہ ڈیولپمنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں تعینات خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی نگرانی میں مذاکرات کے بعد ممکن ہوئی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے, اور بیان میں یہ کہا گیا کہ مینہٹن کے اہم ترین علاقے میں واقع روزویلٹ ہوٹل کی اسٹریٹجک اہمیت اور نیو یارک کے پیچیدہ زوننگ اور بلدیاتی قوانین کے پیش نظر ادارہ جاتی ہم آہنگی کے ذریعے عمل درآمد کے خطرات کم کرنے, ریگولیٹری وضاحت بڑھانے اور ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. We do hope that more details are shared with the public very soon as transparently as possible. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, we're going to be right back. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے عید کے بعد اسٹریٹ موومنٹ کے تحت عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کر دیا ہے. سہیل افریدی کے مطابق یہ فورس عمران خان کی رہائی کے لیے منظم کارروائی کرے گی. عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کے بعد اب منظم عوامی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے. سہیل افریدی فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد میں تمام نوجوانوں سے پشاور میں حلف لوں گا اور اس کے بعد ہم آگے کا لاہ عمل طے کریں گے. عمران خان رہائی فورس میں ISF, انصاف یوتھ ونگ, ویمن ونگ, اقلیتی ونگ, پروفیشنل اور ہر ممکنہ مکتبہ فکر کے افراد شامل ہوں گے. تحریک انصاف کے مطابق عمران خان رہائی فورس کے چند دنوں میں ممبرشپ کارڈز تیار کر دیے جائیں گے اور پھر پورے پاکستان میں ممبرشپ مہم شروع کی جائے گی. عید کے بعد پشاور میں ممبرشپ کی حل برداری ہوگی اور فورس میں ایک مضبوط چین آف کمانڈ کا بتایا جا رہا ہے. ذمہ داری جسے بھی دی جائے گی اسی کی ہدایات پر عمل ہوگا اور پھر ہر شخص اپنی من مانی نہیں کر سکے گا. عمران خان صاحب جسے نامزد کریں گے وہی فیصلہ کرے گا اور پھر نیچے سب اسی پر عمل درآمد کریں گے. بعد ازاں عمران خان کی رہائی کے بعد قائم کی جانے والی اس رہائی فورس کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ کوئی سیاسی ونگ نہیں ہوگا اور بلکہ سہیل افریدی کا کہنا ہے باہر آ کے عمران خان خود شکریہ ادا کریں گے اس فورس کا. عمران خان گزشتہ 2.5 سال سے ناظرین اڈیالہ جیل میں ہیں.
ان 2 سالوں میں کارکنان کو عمران خان کی رہائی کے نام پر مختلف طریقوں سے موبلائز کرنے کی ایک طویل داستان رہی ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد کو کبھی دھرنے میں لایا گیا، کبھی لانگ مارچ کے لیے نکالا گیا، کبھی بھوک ہڑتال کیمپ لگائے گئے، حتیٰ کہ نوجوان قیادت پر مشتمل ٹاسک فورس اور اسٹوڈنٹ انصاف فیڈریشن بھی متحرک رہی، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہ ہو پایا۔ تاہم ٹاسک فورس سے متعلق حکومت کا یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف سازش کر رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے دوران بھی عمران خان کی ملاقاتیں نہ ہو پائیں، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عمران خان رہائی فورس ایک نئی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے تحریک انصاف کے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ احتجاجی سیاست کرے گا۔ کیا عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان در حقیقت تحریک انصاف میں قیادت کے فقدان اور درست حکمت عملی میں ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ That is a question that remains very relevant right now۔ یہ سوال اس وقت اس لیے بھی اہم ہے کہ تحریک انصاف گزشتہ روز ہی مطالبات کی منظوری کے بغیر ہی 5 روزہ نامکمل احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں سینیٹر خرم شیر زمان موجود تھے، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ ہماری جماعت میں عمران خان رہائی کے لیے کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ اور بلکہ پورے رمضان بیٹھنا آپ لوگوں نے۔ جی میں پورے رمضان کی تیاری کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، عید پہ بھی بیٹھنا پڑا، بیٹھیں گے۔ عمران خان کی صحت اور ان کی جان کے حوالے سے جو ایک ارجنسی ہونی چاہیے تھی تمام لوگوں میں انکلوڈنگ مائی اون پارٹی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تاہم آج علیمہ خانم کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کہہ رہی تھی کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہے ہیں فیملی اور ڈاکٹروں کی موجودگی میں شفا اسپتال سے علاج کروایا جائے گا، مگر یہ نہیں ہوا۔ ان کو کیا ڈر ہے؟ کیوں ہسپتال نہیں لا رہے؟ کیوں ہمیں رسائی نہیں دے رہے کہ ہم خود بلڈ ٹیسٹ کرا سکیں، ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں؟ ہمیں خدشات موجود ہیں اور کیوں نہ ہو؟ عمران خان رہائی فورس اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی؟ ناظرین یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ بھی ایک معمہ ہے کہ اس دوران حکومت وقت عمران خان کے ذاتی معالجین کو کیوں رسائی نہیں دے رہی، ان کے بلڈ ٹیسٹ کروا کے ان کو رپورٹس فراہم کیوں نہیں کر رہی۔ یہ ایک وزیر اعلیٰ کی کہانی ہے کہ جن کا اپنا نام اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے۔ سہیل افریدی ابھی بھی در بدر بھٹک رہے ہیں کہ ان کی رسائی ہو جائے، کوئی لیڈرشپ کے ذریعے لوگوں کو موبلائز کر لیں، بٹ دیٹ وی ڈو ناٹ سی۔ سہیل افریدی جن کے کندھوں پر عمران خان سے وفاداری اور پھر ان کی رہائی کی بھاری ذمہ داری عائد ہے، ریمینز آن دا نو فلائی لسٹ، لیکن دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ 10 ارب کی پوری PIA اور 11 ارب کا اکلوتا طیارہ، اس کی کہانی۔ پنجاب حکومت جاپان کے لگژری دورے کے بعد لگژری جیٹ خریدنے پر گزشتہ 48 گھنٹوں سے ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے انتہائی مہنگا اور پرتعیش گلف اسٹریم طیارہ خریدنے کی خبریں اس وقت منظر عام پر آئیں کہ جب حکومت کی جانب سے ایک اشتہار دیا گیا، ایک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یہ کہا گیا کہ جس میں خاص طور پہ گلف اسٹریم G500 طیارہ اڑانے کے ماہر پائلٹ کی خدمات طلب کی گئی تھی۔ یہ طیارہ 2019 کا تیار کردہ طیارہ ہے جسے عام طور پر دنیا بھر کے سربراہان مملکت یا پھر بڑے بڑے کاروباری ادارے استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت یہ جہاز بلینئرز کے استعمال میں بھی ہے، بشمول رابرٹ کرافٹ who's a US billionaire, Sid Bass, an American investor and philanthropist, Barry Diller, another US billionaire, John H. Henry, another US billionaire businessman, Stephen Tisch, chairperson of New York Giants, Shurjeet Charter, private jet operator. These are some of the names جو اس طیارے کو استعمال کر رہے ہیں۔ طیارے کا نمبر N144S ہے اور اس طیارے کا پاکستان میں سفر کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور گو کہ یہ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹر نہیں ہوا، یہ امریکی رجسٹریشن پر ہی ہے۔ جہاز کی قیمت کا اندازہ تقریباً 11 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔ حال ہی میں اس طیارے کو لاہور سے سیالکوٹ کے درمیان پرواز کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، اور اس دوران ذہن میں رکھیے گا اس نے وہی مخصوص کوڈ یعنی کہ پنجاب 2 استعمال کیا کہ جو عام طور پر وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں استعمال ہوتا ہے۔ تاہم مریم نواز کے سابق ترجمان اور گورنر سندھ محمد زبیر ایکس پر لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت طیارہ ہے جس کی مالیت 1000 کروڑ روپے سے زائد ہے، اور اسے پنجاب حکومت نے مبینہ طور پر اپنی وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے مخصوص اشرافیہ کے زیر استعمال لانے کے لیے خریدا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کیا ایک ایسی قوم کہ جو معاشی بدحالی سے نمبر دزباں ہو، جہاں 45% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور بے روزگاری ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہو، اس طرح کی عیاشی کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اس تنقید کے بعد پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں وضاحت پیش کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ دراصل پنجاب حکومت کی اپنی ایئر لائن ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے۔ ایئر پنجاب کے لیے ایک فلیٹ
بنانا ہے بقول عظمہ بخاری، جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے، مختلف جہاز خرید رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کچھ لیز پر بھی لیں گے۔ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے، اور یہ ایک فلیٹ بنانا ہے ہم کو جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہیں وہ کرنے ہیں، بیکاز اس سال ایئر پنجاب میں اپنی جو سروسز ہیں وہ شروع کرنی ہے، سو اس حوالے سے جہاز تو ہمیں یا خریدنے پڑیں گے یا لیز پہ لینے پڑیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے جہاز کی مبینہ خریداری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف نے پوری PIA 10 ارب میں بیچ دی اور پنجاب حکومت نے 11 ارب روپے کا ایک جہاز خرید لیا۔ 13 کروڑ آبادی کے لیے 19 سیٹوں والا جہاز خریدا گیا ہے، یہ ہوتی ہے گورننس۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہہ رہے ہیں کہ 9 میٹر کی بس میں بھی 50 سیٹیں موجود ہوتی ہیں۔ 19 نشستوں والا جہاز 1100 کروڑ روپے کا ہے۔ ایئر پنجاب کا پیسنجر 58 کروڑ کا پڑے گا، اور پھر اس کے علاوہ مرمت ایندھن اور عملہ الگ ہوگا۔ بہرحال پہلے بات کریں گے، ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ مجھے پہلے فرمائی دیجیے گا سر کہ عمران رہائی فورس کو کیوں آپ لوگوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، جب عمران خان کی ٹائیگر فورس بھی اویلیبل تھی، آپ کی ISF بھی اپنی جگہ موجود ہے، دیگر چیزیں بھی موجود ہیں، سو اس کی ضرورت کیا پڑی؟ سب سے پہلے مہر صاحب آپ کا شکریہ۔ کل سے جب سے سہیل آفریدی صاحب نے اس فورس کا اعلان کیا ہے، ایک کلبلی سے مچی ہوئی ہے حکومتی کیمپ میں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم فورس کا اعلان کریں، رہائی فورس کا اعلان کریں یا انصاف فورس کا اعلان کریں، یہ تو پارٹی کی ثوابدید ہے، پارٹی کی مرضی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب اگر اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اس فورس کی ضرورت ہے، تو بالکل اس کو بنانی چاہیے، اور وہ اس لیے ہی بنا رہے ہیں۔ دیکھیں اس فورس کا جو کام ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی حد تک ہوگا۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یہ فورس ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس فورس کی کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ 90% لوگوں کا سر یہ ایسا کرے گی کیا؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے ویسے نہیں بتایا ٹائیگر فورس ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت نمبر 1، اور یہ ایسا کرے گی کیا کہ عمران خان کو رہا کر لے گی؟ دیکھیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی ہے، ISF انصاف یوتھ ونگ بھی ہے، ٹائیگر فورس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ IDF بھی ہے، ILF بھی ہے، مدر ونگ بھی ہے، تو یوتھ ونگ بھی ہے، تمام ونگز موجود ہیں۔ ان ونگز کی کچھ ذمہ داریاں سیاسی بھی ہیں۔ اس فورس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوگا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی۔ اور کیا کرے گی یہ فورس سر؟ جیل توڑے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ پرامن فورس ہوگی، کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرے گی۔ ہم کوئی مسلم لیگ دون نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں۔ یہ فورس بالکل قانونی اور پرامن رہے گی۔ یہاں پہ تمام نوجوانوں کی ممبرشپ ہوگی، ان سے حلف لیا جائے گا۔ چین آف کمانڈ جو ہو وہ سہیل آفریدی صاحب کریں گے، اس کو کلوزلی مانیٹر بھی وہی کریں گے، وہی اس کے روح روا ہوں گے۔ اور جب انشاءاللہ ہمیں اب جب ری گروپ کر رہے ہیں، ہم آپشنز پہ سوچ رہے ہیں، سیاسی ہماری جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی، اور ہم انشاءاللہ بھرپور قوت سے اور بھرپور طاقت سے واپسی کریں گے۔ سر یہ ایک اور بڑی خطرناک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس فورس کے ذریعے ایک بار پھر ایک انسٹرومنٹ بن جائے گا یہ کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، بین کیا جائے۔ ایک ٹائیگر فورس کا جو ذکر میں بار بار آپ سے کر رہی ہوں، عمران خان صاحب نے کیا تھا، اس کا مسئلہ بھی پڑ گیا تھا۔ اب مینڈیٹ جو ہے اس فورس کا عمران خان کی رہائی کروائیے۔ یہ فورس جب آپ نے بنائی ہے، آف کورس اس کا مینڈیٹ ہے ڈیفینیٹلی ول بی ڈپلوائڈ، کہیں نہ کہیں تو اس کو ڈپلوائے کریں گے، متحرک کریں گے نا، اور جب یہ ہوگا تو پھر یہ کس صورت میں ڈپلوائڈ نظر آئے گی؟ اسٹیٹ ول کال دس فورس اے پیرلل فورس آف پولیس، تو کس طرح دیکھیں گے ہم؟ یہ پولیس کا اور باقی فورسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس فورس کا۔ یہ رہیں گی، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ یہ نظریاتی لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ ان کو ایک قانونی اور آئینی دائرے کے اندر رہ کے اپنا رول پلے کریں گے۔ بات بڑی واضح ہے میں صاحبہ، تحریک انصاف پہ پابندی کا تو پلان 9 اپریل سے ہو رہا ہے۔ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے، تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے۔ پابندی نشان انہوں نے چینا، پارٹی کو انہوں نے توڑا، لیڈر کو انہوں نے اندر کیا، فیک FIR 64,000 FIR، 22,000 لوگ ہمارے جیل میں، ملٹری کورٹ، سیکنڈ ٹیئرشپ جیل میں، لیڈر ہمارا جیل میں، ان کی اہلیہ جیل میں، پارٹی تتر بتر، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ سر مگر ایک بات بتائیے گا، تحریک انصاف اپنے
اپنے آپ کو بھی تو نہیں سنبھال پا رہی نا. تو کیا یہ اس لیے بھی اس فورس کی ضرورت پڑی کہ آپ نے 2 اہم ترین بڑے سنہرے موقع گوائے ہیں موبلائزیشن کے؟ ایک جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور چند دن کی مہلت تھی بیچ میں, سلمان صفدر بھی جیل گئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا, آپ اس طرح موبلائز نہیں ہو سکے, اور بعد میں ابھی جب آپ نے کال آف کر دیا اور جب پتہ لگا علیمہ خانم نے بھی یہ کہا کہ ہم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, میری آواز اٹھاؤ, مجھے کسی سے ملاؤ, ابھی بھی وہ کال نہیں دی گئی. سو کہنے کا مقصد از اٹ بیکاز کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ موبلائز نہیں ہوتی کہ آپ اب اپنے یوتھ ونگ اور کارکنان کو ایک الگ لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جب کال دی جائے تو قطع نظر کسی بھی لیڈرشپ سے, کسی بھی آپ کے پولیٹیکل فورم سے یہ حرکت میں آ جائیں؟ دیکھیں, پہلی بات کہ جو دھرنا ابھی دیا گیا یہ آفیشیل دھرنا نہیں تھا. خیبر پختونخوا کے شہراہوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویش کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھے تھے. مطالبات تو تھے نا شفیع جان صاحب, مطالبات پورے ہونے کے بغیر ہی آپ لوگوں نے سب کو اٹھوا دیا نا, اپنی ہی پولیس کا استعمال کر کے لاٹھی چارج کیا گیا اپنے لوگوں کو. نہیں مہر صاحبہ, اس طرح نہیں ہے, ہم نے نہیں اٹھایا. یہ تو آپ دیکھ لے کہ کورٹس کا جو بیہیویئر ہے تحریک انصاف کے ساتھ, کہ ایک عام آدمی پٹیشن لے کے گیا پشاور ہائی کورٹ, اسی دن پٹیشن لگی, اسی دن پٹیشن کو سنا گیا, اسی دن فیصلہ آیا, آئی جی کو بلایا, 24 گھنٹے میں امپلیمنٹیشن کا ٹاسک دیا گیا. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ملاقاتوں کے حوالے سے, سر مگر آپ صحت کے سہولیات کے موجود حوالے تھے نا سے, جدھر لاٹھی چارج بھی کیا گیا, اگر آپ لوگ چاہتے تو بر وقت لوگوں کو اٹھا دیتے کہ ان پہ ظلم نہ ہوتا. کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا وہاں پہ, کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی, کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. مہر صاحبہ, کورٹ کی آرڈرز تھے, کورٹ کی آرڈر کو آئی جی نے اوبے کرنا تھا, اگر نہ کرتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتے. رپورٹ ہوا ہے کہ جب پولیس نے اپنے پولیس وزراء کی موجودگی میں لوگوں کو اٹھایا, لاٹھی چارج کیا, آپ یہ غلط رپورٹنگ ہے ساری. مہر صاحبہ ایک فوٹیج دکھا دیں اگر اس میں کوئی لاٹھی چارج ہوا ہو, کوئی وہاں پہ ایف آئی آر ہو, یا کوئی وزیر وہاں پہ اس وقت موجود ہو. دیکھیں یہ ساری جو ہے ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے ان لوگوں کو ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مقصد بہت بڑا ہے, ہماری لڑائی بہت بڑی ہے, یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے. آپ لوگوں کو دکھ ہوا, مایوسی ہوئی, سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کو تو گھڑی کی موزے ہوتے دکھائی دینا شروع ہو گئے, گھڑی کی سوئیاں ہلتی دکھائی دینا شروع ہو گئیں, آپ لوگوں کو مایوسی ہوئی؟ دیکھیں جہاں تک بیرسٹر گوہر صاحب کی بات ہے یا سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات ہے, وہ بات کریں گے جو ان کو بتائی جاتی ہے. ہمارا یہی مطالبہ آج بھی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. اگر ان کی صحت مجھے ٹھیک ہے, اجازت دیجیے, معذرت کے ساتھ, اتوار کی رات میں نے خبر دے دی جبکہ بیرسٹر گوہر کو اعتماد میں لیا گیا تھا. علامہ راجہ ناصر عباس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹ, آپ کے بیرسٹر گوہر, انہوں نے کیوں نہیں کنوے کیا آپ سب کو؟ آپ سب میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کو بریف کر دیا گیا ہے؟ 24 گھنٹے انہوں نے بریف نہیں کیا کسی کو, کیوں؟ مہر صاحبہ جو صحت کا ایشو ہے عمران خان صاحب کا, وہ سیاسی ایشو نہیں ہے. اس میں فیملی انٹرویل کرے گی, اور فیملی کے جو مطالبات ہے بالکل جائز مطالبات ہے, تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فیملی کی زیر نگرانی ہو. شفا انٹرنیشنل ان کو شفٹ کیا جائے, ہم بھی آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ مکمل آپ کے کون سا اطمینان کے ناجائز مطابق ہو. میں تو یہ نہیں کہہ رہی, ہم تو چاہتے ہیں کہ اطمینان کے مطابق ہو, جس طرح زرداری صاحب کو ان کے معالج ذاتی ملتے تھے, جس طرح نواز شریف صاحب کو ان کے ذاتی معالج ہمیشہ میسر ہوتے تھے. میں کچھ اور کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں آپ کے چیئر پرسن بیرسٹر گوہر نے آپ سب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اتوار کی شام تک جب ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا, آپ سب کو بتا تو دیتے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی, اور پھر وہ آ کے معجزے دیکھنا شروع ہو گئے, معجزہ ہو گیا, وہ صحیح ہو گیا, معجزہ ہو گیا, اور آج چپ ہیں. سر بالکل اگر گوہر صاحب کو بلایا گیا تھا تو گوہر صاحب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. میں آپ کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تمام چیزوں کو تمام لوگوں کے ساتھ پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا. چھپانے کی اس میں کوئی بات نہیں تھی, چھپانا نہیں چاہیے تھا. یہ بالکل یہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تب سے سر. ایز اے صحافی میں نے خبر دے دی اور ایک تہلکا مچ گیا آپ کی جماعت میں اس حوالے سے, میرے اوپر تنقید شروع ہو گئی. خبر درست ثابت ہوگی 24 آورز میں, مگر سوال تو یہ تھا کہ بیرسٹر گوہر کیوں خاموش تھے. یہ سوال آپ اندر بھی پوچھیے گا سر. مگر آخری بات یہ کہ اب آپ لوگ عید کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹارٹ کریں گے سب کچھ. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز آزما کے دیکھ لیے, عید کے بعد یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے, کچھ نہیں ہونا.
دیکھیے رانا صاحب کی جہاں تک بات ہے تو رانا صاحب نے تو خود اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈیلز آفر کی ہیں اور عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب نہ ڈیل کریں گے نہ ان کو ڈیل دیں گے۔ 1000 دن سے زائد وہ جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی رہنما نے اس طریقے سے جیل کاٹی ہے جہاں پہ اس کی تصویر بند، ملاقات بند، طبی سہولیات بند، اس کی ٹویٹ سے بھی ڈر، اس کے بیان سے بھی ڈر، خاندان سے بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، خاندان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو رانا صاحب جس بات کی طرف اشارہ وہ کر رہے ہیں تو لگ پتہ جائے گا رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا تقدس ہے، اس لیے دردہ بھی کال آف کیا گیا۔ اس رمضان میں ہم ری گروپنگ کریں گے، ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے، آپشنز پہ زیر غور کریں گے، ٹی او آر سیٹ کریں گے، رہائی فورس کا سٹرکچر ترتیب دیں گے، ممبرشپ ہوگی، حلف ہوگا، بھرپور طاقت اور سے، سر آخری بھرپور بات قوت بتائیے سے گا، علی واپسی ہوگی۔ امین گنڈا پور صاحب کو شو کوز نوٹس بھیج دیا آپ لوگوں نے؟ وہ پارٹی کا فیصلہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کا ثواب دید ہے۔ جی، مگر آپ کو لگتا ہے بھیجنا چاہیے؟ ان کے بیانات نے نقصان پہنچایا یا ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی؟ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو اس ٹائم پہ انٹرویوز اور بیانات کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک، اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاز کو دھچکا ہی لگا ہے، بہتری نہیں، آسانی نہیں آئی؟ دیکھیں کاز بہت بڑی ہے، کاز کو اس سے دھچکا نہیں لگا، کاز بہت بڑی ہے اور ہمارا فوکس ہی اس کاز پہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام پارلیمنٹیرینز، چاہے علی امین گنڈا پور ہو، چاہے شفیع جان ہو، چاہے جنید اکبر ہو یا بیرسٹر گوہر، سب کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ کاز بہت بڑا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی تحریک ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ سر آپ کی یہ بات جماعت کی نے جگہ فیصلہ بعد میں کر لیا ہے کہ اب فیصلے کرے گا کون، فیصلے لے گا کون؟ کیا محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے فیصلے لینے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت نے، یا پھر علیمہ خانم نے؟ یہ کنفیوژن ہمیں پچھلے ایک ہفتے میں اتنی نظر آئی ہے، اس سے ایک فیصلہ ہو گیا؟ بیکاز آئی نو دس واز ڈسکسڈ ان یور پارٹی میٹنگز۔ دیکھیے بات بڑی واضح ہے، سیاسی جو فیصلے ہیں وہ سیاسی جماعت ہی لے گی۔ علیمہ خانم جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، صحت کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیملی کا ہوگا۔ فیملی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، شوکت خانم کی فیملی نے۔ جہاں تک صحت کا معاملہ ہے تو جو ان کا مطالبہ ہوگا تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ باقی تمام تر سیاسی فیصلوں کا اختیار عمران خان صاحب نے خود محمود خان اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر صاحب کو دیا ہوا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ ایک آخری سوال آپ سے شفیع صاحب پوچھنا ہے، سینیٹر خرم ذیشان ابھی بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پورے رمضان دھرنا دوں گا، عید تک بھی دوں گا۔ کیا وہ اکیلے ہی ہیں سر، یا آپ لوگ بھی کچھ مدد کر رہے ہیں ان کی؟ دیکھیں دھرنا جو ہے وہ آفیشل کوئی کال نہیں ہوا، پارٹی نے کوئی آفیشل دھرنا کال نہیں کیا، نہ جنید اکبر نے، نہ ہی پارٹی کی دوسری لیڈرشپ نے، کیونکہ یہ پارٹی کا کام ہے۔ خرم ذیشان صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہے، خرم ذیشان میرے کوہارٹ سے ہی ہیں، اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ دھرنا دے رہے ہیں اور وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مگر آپ لوگ نہیں دے رہے؟ دیکھیں پارٹی اگر آفیشلی کال کرے گی دھرنا دینے کی تو سب سے پہلے میں دھرنا دوں گا اور خوشحال گڑھ پل پہ سب سے پہلے میں بیٹھوں گا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ دیٹس اٹ فار ٹو نائٹ، اپنا خیال رکھیے گا، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔